بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سبھی لوگوں کی خدمت میں آپ کا اپنا شاعر قلبی پھر ایک بار میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ برابر میں اس بات کا ذکر کرتا چل رہا ہوں کہ چونکہ ابھی ہم شروعاتی دور میں چل رہے ہیں، ابھی چند ایپیسوڈ ہمارے ہوئے ہیں، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری زندگی کی بنیادی باتیں ہیں، روزمرہ سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں، اگر ان کی اصلاح ہم کر لیں تو پھر کافی حد تک دل بھی بدلے گا اور عبادتوں کا نظام بھی بنے گا اور عبادتوں میں دل بھی لگے گا۔ کیونکہ یہ ہم آپ کو پہلے دن سے کہتے جا رہے ہیں کہ جب ہمارے نبی نے اللہ رب العزت کے حکم سے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت کوئی فرض نہیں تھا، اور جب تک نمازوں کا فرض نہیں ہوا ہے مکی زندگی میں، باقی مدنی زندگی میں پھر زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور حج یہ مدنی زندگی میں ہوا تھا، تو ابھی تو بہرحال ہمارا مکی زندگی کا ذکر چل رہا ہے اور ابھی نمازوں کے فرض تک بھی ہم نہیں پہنچ پائے تھے اپنے اس بیان کے دوران۔ باریک باریک سی وہ باتیں ہم غور کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کو دہرا رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی جس سے ہم غافل ہیں، اور اگر غفلت سے بیدار ہو جائیں تو کافی حد تک معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی شخص، میں بھی اس میں شامل ہوں، کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو بڑا ماننا یا قابل ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کا قصور معاف کرنے کو تیار نہیں۔ ایک بہت حیرانی کی بات آپ کو بتائیں کہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں وعدہ۔ وعدے کی کیا اہمیت ہے ہمارے مذہب میں، اور وعدے کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کہنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص وعدہ خلافی پہ لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ مزیدار بات تو یہ ہوتی ہے، دیکھیے بہت باریک سی بات ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، موبائل کتنا جھوٹ بلوا دیتا ہے کہ آپ کو کسی نے فون کیا کہ ہارے بھائی کہاں ہو، تو پتہ چلا بیٹھے ہیں دفتر میں، ہم راستے میں بھی 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ لکھنؤ سے اگر واپس آ رہے ہیں اور کسی نے پوچھا ارے کہاں ہو، معلوم ہے چاجمو کے پل پہ ہیں اور ابھی بنی بھی پار نہیں کیا۔ یہ سب چیزیں مذاق کی نہیں ہیں۔ ظاہرانہ طور پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے تو سامنے والے کو کہہ دیا کہ ابھی پہنچ رہے ہیں، نہیں، یہ ساری چیزیں وعدے میں گنی جاتی ہیں، اور ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدے کی بڑی سخت اہمیت ہے۔ یعنی نبوت کا اعلان جب نہیں ہوا ہے، اس وقت ہمارے نبی جب تجارت کیا کرتے تھے تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا، اور سامان خریدنے کے بعد جو اس کی رقم تھی، وہ رقم جتنی تھی اس سے کم اس آدمی کے پاس تھی، تو اس نے کہا یہ پیسے رکھیے اور باقی میں ابھی لے کے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ آدمی چلا گیا۔ ہمارے نبی اس کا انتظار کرتے رہے اس جگہ پہ۔ رات ہو گئی، بازار بند ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر آ گئے، ہمارے نبی بھی آ گئے۔ دوسرے دن صبح ہمارے نبی پھر اسی جگہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی وہ آدمی آئے گا تو انتظار کرے گا۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد اس شخص کو کوئی کام پڑا پھر اس سڑک پہ آنے کا، اور وہ شخص جب اس سڑک کی طرف آ رہا تھا تو اس نے دور سے دیکھا کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے مطابق اس شخص کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ ذہنی طور پہ تیار ہو گیا کہ ابھی تو یہ مجھے برا بھلا کہیں گے، اور میرے تو ذہن سے ہی اتر گیا، اور یہ وہ تمام باتیں دل میں آئی کہ یہ کہہ دوں گا، یہ کہہ دوں گا، یہ بہانہ کر دوں گا۔ تمام باتوں کو سوچتے ہوئے جب نزدیک پہنچا تو ہمارے نبی نے صرف اس سے مسکرا کے کہا کہ وعدے کی اہمیت کو سمجھو، یہ چھوٹی سی چیز تمہیں بڑے گناہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ کوشش ہم اس وقت یہ کریں گے، مختصر سی گفتگو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ وعدے کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے غصے پہ قابو کس طرح سے ہمیں رکھنا ہے، کس طریقے سے دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنا ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، وہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس واقعے سے پہلے، اس حدیث سے پہلے آپ کو ایک خاص بات یہ بتا دوں کہ اس دور میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا زید ابن سعانہ۔ زید ابن سعانہ یہودی تھے، اور یہودی پیشوا تھے، یعنی یہودی عالم تھے، یعنی وہ اس دور کے اپنے مذہب کے اعتبار سے قابل ترین شخص تھے۔ تورات میں انہوں نے یہ پڑھا تھا، تورات کے آخر میں یہ لکھا تھا، اللہ کے نبی کی بشارت ہے اس میں کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کی خوبیاں لکھی تھی۔ جب زید بن سعانہ نے وہ خوبیاں پڑھی تو دل میں تھوڑا سا ایمان کی روشنی جاگی، ایک لو جلی دیے کی، اور یہ خواہش پیدا ہوئی
کہ نہیں میں مدینہ چلوں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچے تو مسجد نبی میں اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھا، دل میں ایک نور سا اترا، ستارے سے اترنے لگے۔ پہلی نظر میں ہی دیکھتے ہی دل کو یہ یقین ہو گیا کہ یہی نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن چونکہ خود قابل آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، ذہین تھے، تورات پوری ان کو یعنی ان کے نظر سے گزری تھی اور ایک ایک چیز ان کے ذہن میں تھی، تو چونکہ تورات میں ذکر تھا اللہ کے نبی کا، کچھ چیزیں لکھی تھی کہ اللہ کے نبی میں یہ خوبیاں ہوں گی، تو زید بن ثانہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک امتحان کروں، کیوں نہ میں پہلے یہ دل کو مطمئن کر لوں کہ جو خوبیاں تورات میں آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ ان میں ہیں کہ نہیں۔ اس سوچ و فکر میں تھے وہ کہ کوئی موقع ملے گا تو ہم یہ امتحان کریں گے۔ اب وہ بات آتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، چند صحابی آپ کے ساتھ میں تھے اور پیچھے پیچھے زید بن ثانہ بھی چل رہے تھے۔ کچھ دور چلے ہوں گے کہ ایک شخص اچانک اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، راستہ روک کے اس نے سلام کیا اور کہا کہ میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں، ہمارے قبیلے میں سخت قحط پڑا ہے، دانے دانے کے لیے قبیلے کا ہر شخص محتاج ہے، قبیلے کے لوگوں نے ہمیں نمائندہ بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہماری کچھ مدد کریں۔ اس وقت ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دیکھیں میں آج جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کو ہر باریکی کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ ہماری جیب میں آج اگر پیسے ہوتے ہیں اس کے باوجود کوئی مانگنے والا اگر ہم کو ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں بابا معاف کرو، ارے بابا جاؤ آگے بڑھو معاف کرو، یہ کہہ کے ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم کیا دی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہمیں یہ سوچ و فکر میں رہنا چاہیے کہ ہم سامنے والے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دینے کے لیے کچھ تھا نہیں تو پھر کوئی زبردستی بھی نہیں دی، اور اس مانگنے والے نے یہ جملہ کہا بھی کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے اور ہمارے قبیلے کی کچھ مدد کر دے تو بہتر ہے ورنہ کوئی بات نہیں۔ تو زید بن ثانہ پیچھے سے بڑھ کے آگے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس سونا ہے، اس وقت 40 مسقال سونا میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہوگی کہ اتنے مہینوں میں مدینے کے فلاں باغ کی ساری کھجوروں کا سودا آپ ہم سے کر دیجیے۔ دیکھ کتنی بڑی بات پتہ چلی ہم کو کہ ہمارے نبی نے پیغام دیا کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے قرض لے کے بھی مدد کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مسقال سونا زید بن ثانہ سے لیا اور اس شخص کو دے دیا، وہ خوشی خوشی سونا لے کے بات ختم ہو گئی، دن گزرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا ہوگا کہ ایک دن کیا ہوا کہ بھیڑ والا جو علاقہ تھا، غور سمجھیے گا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سرناٹی سڑک ہے، ایک بازار والا علاقہ ہوتا ہے، تو جو مدینے کا بھیڑ بھاڑ والا بازاری علاقہ تھا جہاں بڑی چہل پہل تھی، بڑی رونق تھی، ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2-3 صحابی اور تھے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے ہمارے نبی، پھر بازار سے گزرتے ہوئے اچانک بازار کی بھیڑ میں اس بھیڑ کے اندر سے زید بن ثانہ اچانک نکل کے آئے اور سامنے آ کے کھڑے ہو کے چلا کے کہا، اور کیجئے گا، چلا کے کہا، اللہ کے نبی کا گھرانہ چونکہ بنو ہاشم کا گھرانہ کہلاتا تھا تو انہوں نے چلا کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بنو ہاشم کے گھرانے کے لوگ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اور اپنی بات کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی کے دامن پہ ہاتھ ڈالا، اللہ کے نبی کے دامن کو ایسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بنو ہاشم کے گھرانے کے لوگ وعدے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، آپ نے مجھ سے 40 مسقال سونا لیا تھا اور مجھے کھجوروں کو واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا جو ابھی تک نہیں کیا۔ یہ حرکت کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ جنہیں قرآن پاک نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، جن کے لیے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ میرا نبی خود کچھ نہیں کہتا، جو میں کہلواتا ہوں وہ کہتا۔ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ زید بن ثانہ امتحان لے رہے تھے۔ سب سے پہلی بشارت انہوں نے یہ پڑھی تھی تورات میں کہ اللہ کا نبی وہ ہوگا جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تب بھی وہ کسی کی مدد کے لیے قرض لے کے دے گا، وہ انہوں نے اس نظارے کو دیکھا تھا۔
اس کے بعد اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کی ایک صفت یہ ہوگی کہ انہیں غصہ نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ غصہ دلانے کے لیے ہی بھرے مجمع میں، بھری بھیڑ میں زید بن ثانیہ یہ حرکت کر رہے تھے۔ یہ حرکت دیکھی تو حضرت عمر فاروق سے رہا نہ گیا اور چلا کے کہا کہ نادان، تجھے پتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی موجودگی میں اگر تم پہ ہاتھ اٹھانا بے ادبی نہ ہوتی تو اب تک میں تمہارے تماچے مار چکا ہوں، ادنا ترین سزا تمہیں دے چکا ہوں۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اللہ کے نبی کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی؟ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور کوئی شخص آپ سے بدتمیزی کر دے، آپ تو یہی سوچیں گے نا کہ میرا دوست میری طرف سے بات کو سمجھے بغیر پیروی کرے گا، اور آپ بہت خوش ہوں گے کہ میرا دوست میرا اپنا ہمدرد ہے جس نے مجھے پریشانی میں دیکھا تو فوراً میری طرف سے بول پڑا۔ لیکن وہاں بات رحمت للعالمین کی تھی۔ ہمارے نبی نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ عمر، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، تمہیں اس طرح سے گفتگو کرنے کا حق نہیں، تمہیں تو مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ، وعدے کا وقت پورا ہونے والا ہے، ان کی کھجوریں ان کو دے دیجیے اور جاؤ زید بن ثانیہ کے ساتھ جاؤ، فلاں باغ تک جاؤ اور اس باغ میں جتنی میری اور ان کی کھجوریں طے ہوئی تھیں وہ جا کے ان کو دے دو۔ زید بن ثانیہ سے کہا کہ تمہارے ساتھ حضرت عمر جا رہے ہیں اور آج تمہاری میعاد مقرر پوری ہو جائے گی، آج تمہیں کھجوریں واپس مل جائیں گی، جاؤ۔ دونوں لوگ چلے، چند قدموں کے فاصلے پہ آگے پہنچے ہوں گے کہ ہمارے نبی نے وہیں سے آواز دی کہ ارے بھائی عمر رکو، سنو، میری اور ان کی جتنی کھجوریں طے ہو گئی تھیں جب تول کے اتنی دے دینا، تو اس کے بعد کچھ سیر کھجوریں ان کو اور دے دینا۔ زید بن ثانیہ نے وہیں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو میرا اور آپ کا معاملہ طے ہوا تھا وہ آپ مجھے دے رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی، یہ زیادہ کھجوریں آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے کیا قربان جائیے، خوش نصیب ہے ہم لوگ جو ایسے نبی کی امت میں ہیں، اور کیسی بد نصیبی ہے کہ ہم نے ان کی زندگی کے ایک لمحے کو بھلا دیا اور ہم اس پہ نہیں چل رہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زید، میرا اور تمہارا جو معاملہ طے ہوا تھا وہ تو مجھے واپس کرنا ہی تھا، لیکن ابھی عمر نے تم سے جس لہجے سے گفتگو کی تھی اس سے تمہارے دل پہ جو میل آیا ہوگا، میں چاہتا ہوں وہ میل دھل جائے، اس لیے میں تمہیں زیادہ کھجور دے دوں۔ کیا پیغام دے کے گئے ہمارے نبی ہم کو، اور کہاں پہ لا کے ہم کھڑے کر دیے اپنے آپ کو۔ آپ کو پتا ہے جب ہم اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں جو نبی کی شان کے خلاف ہے، جو نبی کے پیغام کے خلاف ہے، تو پتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم غلطی کرتے ہیں بذات خود، لیکن انگلی کسی سامنے والے کی اٹھتی ہے ہمارے اوپر کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ان کا کردار ہے اور یہ ان کا کیریکٹر ہے۔ یہ ترتیب، یہ زندگی کے لیے ہم کو نہیں بتایا گیا تھا۔ ہم کہاں کھو گئے؟ ہم اپنا وجود بھول گئے، ہم تاریخ کی کتابوں کو اٹھانا بھول گئے۔ ارے بھائی، مان لیا ہم نے کہ قرآن پاک عربی میں ہے، ہم پڑھتے تو ہیں مگر معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن حدیث تو اردو میں ہے، روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی یہ باتیں تو ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں وہ اہمیت رکھتی ہیں کہ جو آپ کی عبادتوں کا نظام اللہ کے تعلق سے ہے آپ کو نہیں پتا۔ آپ نہیں اپنی عبادتوں پہ کوئی گھمنڈ کر سکتے ہیں کہ جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، جو آپ روزے رکھ رہے ہیں یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں، یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ کچھ نہ کرنے پہ بھی وہ اپنی رحمتوں سے معاف کر سکتا ہے، اور غرور اور گھمنڈ والی عبادتوں کو 2 منٹ میں وہ ٹھکرا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو حسن سلوک ہے، وعدے کی اہمیت کو سمجھیے، لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنا ہمیں سیکھنا ہے، لوگوں کی مدد کے لیے کس طرح سے ہاتھ اٹھانا ہے، کس طریقے سے زندگی کو جینا ہے۔ ہمارے نبی نے ایک لمحہ اپنی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بنا کے گزاری ہے۔ کم سے کم ہم اس نبی کے امتی ہونے کا کچھ تو حق ادا کریں۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میری کوشش صرف اور صرف اتنی ہے، کسی کا دل دکھانے کی میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ میری کوشش صرف اتنی ہے کہ میں اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی جو حدیث کی کتابیں ہیں اس سے تاریخ کے حوالے سے کچھ حاصل کروں اور آپ تک پہنچاؤں۔
میری اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، میں کس گنتی کا آدمی جو یہ کام کر سکوں، اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ بڑی اچھی سی وہ بات تھی، کیا بات تھی دیکھیے ذہن سے نکل رہی ہے کہ یا تو دیوانہ ہنسے یا وہ جسے توفیق دے، ورنہ اس دنیا میں مسکراتا اپنی مرضی سے کہاں آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ غموں کا پہاڑ ساتھ چل رہا ہے، الجھنیں پریشانیاں ساتھ چل رہی ہیں، ان کے بیچ سے راستہ جو ہے اس کو بنا کے آپ کو آگے چلنا ہے، ہم کو آگے چلنا ہے، اور آخری سانس جب تک باقی ہے اس سے پہلے اس طریقے سے زندگی کو بدل کے جینے کا ارادہ کیا جائے کہ جب آنکھ بند ہو تو فرشتے گھسیٹتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ لے جا رہے ہوں، یوں بن کے کام کیا جائے اس دنیا میں کہ جب آخری سانس مکمل ہو، جسم سے روح نکلے تو وہاں پر فرشتے استقبال کریں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے حافظے کو مضبوط رکھے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کو لے کے جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ سلام علیکم۔